کلپ نمبر 985۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ شعراء کا تعارف، آیت نمبر 1 سے 3 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ سورۃ الشعراء، سورہ شعراء کا تعارف۔ مقام نزول، سورہ شعراء آخری 4 آیتوں کے علاوہ مکیہ ہے۔ وہ 4 آیتیں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمْ سے شروع ہوتی ہیں۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس صورت میں 11 رکوع اور 227 آیتیں ہیں۔ شعراء نام رکھنے کی وجہ، شعراء شاعر کی جمع ہے جس کا معنی واضح ہے۔ اس صورت کی آیت نمبر 224 سے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلاف شاعری کرنے والے مشرکین کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ اس مناسبت سے سورت کا نام سورہ شعراء رکھا گیا۔ سورہ شعراء کی فضیلت، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے تورات کی جگہ قرآن کی ابتدائی 7 لمبی سورتیں عطا کی اور انجیل کی جگہ راآت یعنی وہ سورتیں عطا کی جن کے شروع میں لفظ را موجود ہے، اور زبور کی جگہ تواسین یعنی وہ سورتیں جن کے شروع میں تو سین میم ہے، اور حوامیم یعنی وہ صورتیں جن کے شروع میں حامیم ہے، کہ مابین صورت عطا فرمائی اور مجھے حوامیم اور مفصل صورتوں کے ذریعے ان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر فضیلت دی گئی اور مجھ سے پہلے ان صورتوں کو کسی نبی نے نہیں پڑھا۔ سورہ شعراء کے مضامین، اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے واحد و یکتا ہونے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کا نبی اور رسول ہونے، موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اسلام کے دیگر عقائد کو دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ نیز اس صورت میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اس صورت کی ابتدا میں قرآن پاک کی عظمت و شان اور ہدایت کے معاملے میں اس کا ہدف بیان کیا گیا۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک وحی کی صورت میں نازل ہونے کو ثابت کیا گیا اور کفار مکہ کے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے سے اعراض کرنے پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی گئی۔ نمبر 3، نباتات کی تخلیق سے اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر استدلال کیا گیا۔ نمبر 4، سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جھٹلانے والے کفار کو نصیحت کرنے کے لیے پچھلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی امتوں کے واقعات بیان کیے گئے، اور اس سلسلے میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان کیا گیا، اور اس واقعے میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں فرعون اور اس کی قوم کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہونے والا مکالمہ، روشن نشانیوں کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید و مدد کیے جانے اور جادوگروں کے ایمان لانے کو ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ واقعہ بیان کیا گیا جس میں انہوں نے اپنے عرفی باپ آزر اور اپنی قوم کا بتوں کی پوجا کرنے کے معاملے میں رد کیا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت و یکتائی کو ثابت کیا۔ اس کے بعد حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات بیان کیے گئے، اور انہی واقعات کے ضمن میں رسولوں کو جھٹلانے والوں کا عبرتناک انجام بیان کیا گیا۔ نمبر 5، نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو جنت کی بشارت دی گئی اور آخرت کا انکار کرنے والے کافروں کو برے عذاب کی وعید سنائی گئی۔ نمبر 6، اس بات کو ثابت کیا گیا کہ قرآن مجید شیطانوں کا کلام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس کی وحی ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کوئی شاعر یا کاہن نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے عظیم رسول ہیں جو اس کے احکام اپنے خاندان والوں اور پوری امت تک پہنچاتے ہیں۔ سورہ فرقان کے ساتھ مناسبت، سورہ شعراء کی اپنے سے ماقبل سورت فرقان کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ سورہ فرقان کی ابتدا قرآن پاک کی تعظیم سے ہوئی اور سورہ شعراء کی ابتدا بھی قرآن پاک کی تعظیم سے ہوئی۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ فرقان میں جس ترتیب سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات اجمالی طور پر بیان کیے گئے، اسی ترتیب سے سورہ شعراء میں ان کے واقعات تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ اور تیسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ فرقان کے آخر میں کفار کی مذمت اور مسلمانوں کی مدح بیان ہوئی، اور سورہ شعراء کے آخر میں بھی کفار کی مذمت اور مسلمانوں کی مدح بیان ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قاسم تلک آیات الکتاب المبین۔ ترجمہ، تو سین میم، یہ ظاہر کرنے والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ تو سین میم، یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے اور اس کی مراد اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہی بہتر جانتے ہیں۔ دل کا، یہ یعنی اس صورت کی آیتیں اس قرآن کی آیتیں ہیں جس کا معجز یعنی دوسروں کو مقابلے سے عاجز کر دینے والا نیز اللہ تعالیٰ کا کلام ہونا روشن و ظاہر ہے،
اور جس کا حق کو باطل سے ممتاز کرنے والا ہونا واضح ہے۔ اگر اس کی یہ شان نہ ہوتی تو لوگ اس کی مثل لانے پر ضرور قادر ہو جاتے اور اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز نہ رہتے ہیں۔ لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين۔ ترجمہ: اے حبیب کہیں آپ اپنی جان کو ختم نہ کر دو اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ لعلک، کہیں آپ، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس بات کی شدید خواہش تھی کہ اہل مکہ ایمان لے آئیں، لیکن جب وہ ایمان نہ لائے اور کفار مکہ نے حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جھٹلایا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی ایمان سے محرومی کی وجہ سے قلبی طور پر بہت دکھ ہوا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے رحمت و کرم کے انداز میں خطاب فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قرآن مجید حق کو بیان کرنے میں انتہا کو پہنچا ہوا ہے، اور کفار مکہ میں سے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے علم میں ایمان سے محروم ہیں وہ قرآن کریم کی آیات سن کر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اس لیے آپ ان کے ایمان قبول نہ کرنے پر اتنا غم نہ کریں کہ آپ کی جان